والٹ ڈزنی وہ ایک چوہیا کی بدولت دنیا کا امیر اور مشہور ترین شخص بن گیا۔ 35 سال قبل والٹ ڈزنی، جو مکی ہاؤس اور 3 لٹل پگس کا خالق ہے، گمنامی کے گوشے میں پڑا ہوا زندگی کے دن گزار رہا تھا، لیکن آج اس کا شمار دنیا کی مشہور ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ 30 سال قبل والٹ ڈزنی مفلسی کے ہاتھوں بڑا تنگ تھا۔ بعض اوقات اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ 2 وقت کا کھانا ہی کھا سکتا، لیکن آج اس کی شہرت قطب شمالی سے لے کر لنکا کے چائے کے کھیتوں تک پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ قطب شمالی کے اسکیموں بھی اس کی فلموں کے دل دادا ہیں۔ 30 سال قبل والٹ ڈزنی مفلوق الحال تھا، لیکن آج اس کی دولت کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اگر وہ چاہے تو دنیا کی بیش قیمت کار رولز رائس بخوبی خرید سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس اس کے پاس ایک پرانی کار ہے جو اس نے سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی۔ وہ اپنا سارا نفع دوبارہ اپنے کاروبار میں لگا دیا کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپیہ یوں ہی بے کار جمع کرنے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، وہ تو اس روپیے سے زیادہ فلمیں بنانا چاہتا ہے۔ والٹ ڈزنی شہر کنساس کا رہائشی تھا اور وہ آرٹسٹ بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس لیے وہ ایک دن کنساس سٹی اسٹار کے دفتر میں کوئی ملازمت حاصل کرنے گیا۔ اخبار کے ایڈیٹر نے اس کی کچھ ڈرائنگز دیکھ کر اس کی حوصلہ شکنی کی اور اسے کہا کہ اس کے اندر آرٹسٹ بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ والٹ ڈزنی شکستہ دل ہو کر واپس چلا آیا۔ آخرکار اسے گرجا گھروں کے لیے ڈرائنگ اور تصویریں بنانے کے لیے ایک معمولی تنخواہ کی ملازمت مل گئی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنا الگ اسٹوڈیو بنا سکتا، اس لیے اس نے اپنے باپ کے گیراج کو بطور اسٹوڈیو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ گیراج میں کام کرنا بڑا مشکل سمجھتا تھا، لیکن اب وہ جان گیا ہے کہ پٹرول اور گیس کی بو کے درمیان کام کرنے سے اسے ایک ایسا خیال سوجا تھا جس کی قیمت لاکھوں پاؤنڈ ثابت ہوئی۔ ہوا ایسے کہ ایک روز والٹ ڈزنی گیراج میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو ایک چوہیا گیراج کے ایک کونے سے نکلی اور ایک تختے پر چڑھ کر کھیلنے لگی۔ ڈزنی اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہ مکان کے اندر گیا اور تھوڑی سی ڈبل روٹی لا کر اسے کھلانے لگا۔ جوں جوں دن گزرتے گئے وہ چوہیا اس سے مانوس ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ ڈزنی کے ڈرائنگ بورڈ پر چڑھ کر بیٹھ جاتی اور وہ اپنے کام میں مشغول رہتا۔ آخرکار والٹ ڈزنی ہالی ووڈ چلا گیا اور وہاں سولڈ خرگوش نام کے متحرک کارٹونوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، لیکن اس کا یہ کام بالکل ناکام ثابت ہوا، اس لیے اس کے دن پھر فاقہ مستی سے گزرنے لگے۔ ایک روز وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کارٹونوں کا کوئی نیا سلسلہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں گیراج والی چوہیا گم گئی۔ وہ اسی وقت اٹھا اور اس چوہیا کا خاکہ تیار کرنے لگا۔ اس طرح مکی ہاؤس نے جنم لیا۔ شہر کنساس والی چوہیا مدت ہوئی مر چکی ہے، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک ایسی فلم چھوڑ گئی جس کا شمار دنیا کی بہترین فلموں میں ہوتا ہے۔ مکی ماؤس کو ہر روز اتنے خطوط آتے ہیں کہ دنیا کا مشہور ترین ایکٹر بھی اس ضمن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کی شہرت ہر بڑے ایکٹر سے زیادہ ہے۔ والٹ ڈزنی آج کل اپنی فلموں کے لیے کوئی ڈرائنگ نہیں بناتا اور نہ ہی وہ ان کی کہانی لکھتا ہے اور نہ ہی موسیقی مرتب کرتا ہے۔ یہ سارا کام اب اس کا عملہ کرتا ہے جو 500 افراد پر مشتمل ہے۔ والٹ ڈزنی اپنا سارا وقت اپنی فلموں کے لیے نئے نئے خیالات سوچنے میں گزارتا ہے۔ جب اس کے ذہن میں کوئی نیا خیال آتا ہے تو وہ کہانی کے شعبے میں اس کے بارے میں گفت و شنید کرتا ہے۔ تقریباً 25 سال قبل اس نے اپنے عملے کو ایک ایسی کہانی کے بارے میں فلم بنانے کو کہا جسے اس کی ماں بچپن میں کہانیوں کی ایک کتاب میں سے پڑھ کر سنایا کرتی تھی۔ اس کہانی کا نام 3 چھوٹے سور اور ایک بڑا خراب بھیڑیا تھا۔ اس کے ناظرین نے کہانی سن کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ڈزنی کا کہنا ہے کہ وہ اس کہانی کے بارے میں فلم بنانے کے خیال کو ذہن میں سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے محسوس ہوتا کہ یہ بات اس کے بس میں نہیں تھی۔ بعد میں جب کبھی وہ عملے سے اس کہانی کے بارے میں فلم بنانے کا ذکر کرتا تو وہ اسے ہمیشہ یہی کہا کرتے، یہ فلم سخت ناکام ثابت ہوگی۔ لیکن جب والٹ ڈزنی اب فلم بنانے پر مصر رہا تو اس کا عملہ خاموش ہو رہا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق فلم بنانے میں مصروف ہو گئے، لیکن کسی کو بھی اس فلم کی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ مکی ہاؤس فلم بنانے میں انہیں 90 دن لگے تھے، لیکن 3 چھوٹے سوروں پر وہ اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 60 دن میں فلم مکمل کر ڈالی۔ اسٹوڈیو میں
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ فلم کامیاب ہوگی، لیکن جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو اس نے دنیا فلم میں تہلکہ مچا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس فلم کا گیت خراب بیڑیے سے کون خوف زدہ ہے یورپ کے ہر کاس و ناقص کی زبان پر تھا۔ بعض سینما گھروں میں وہ فلم 7 بار دکھائی گئی۔ متحرک کارٹونوں کی تاریخ میں اس سے زیادہ کسی فلم کو شہرت نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس فلم کی بدولت ڈزنی نے 60 لاکھ پاؤنڈ منافع کمایا، حالانکہ اسے تیار کرنے میں اس کے صرف 25,000 پاؤنڈ خرچ ہوئے تھے۔ والٹ ڈزنی کو یقین ہے کہ کامیابی کا راز اپنے کام سے محبت میں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ صرف روپیہ کمانے کا خیال اسے کبھی اچھا نہیں لگا۔ اس کا کام اس کے لیے ایک بلبلہ انگیز حقیقت سے کم نہیں۔ خراب بیڑیے سے کون خوف زدہ ہے اس گیت کی دھن ڈزنی کے ملازم فرینک چرچل نے 5 منٹ میں بڑے ساہلانہ انداز میں تیار کی تھی۔ اس گانے کی کامیابی کے فوراً بعد اسے مزید 5 فلموں کے معاہدے مل گئے۔ آرول رائٹ، اس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا، لیکن اس عظیم بات کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ 60 سال قبل کی بات ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست اوہیو میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ کم از کم اس وقت تو وہ معمولی واقعہ ہی دکھائی پڑتا تھا، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ اس واقعے نے ہم سب کی زندگی پر کتنا گہرا اثر کیا ہے، اور مستقبل میں یہ ہماری اولاد اور ان کے بچوں پر کس قدر گہرا اثر کرے گا۔ اس یادگار دن کو آرول رائٹ اپنے شہر ڈیوائن کی لائبریری میں گیا اور اس نے وہاں سے ایک کتاب نکلوائی۔ اس کتاب میں للن تھال نامی ایک جرمن کی داستان حیات تھی جو ایک بڑی پتنگ پر بیٹھ کر اڑا کرتا تھا۔ اس پتنگ میں وہ کوئی انجن استعمال نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اڑ سکتا تھا۔ اس رات آرول رائٹ صبح تک اس کتاب کے مطالعے میں مصروف رہا، اور للن تھال کے اس موقع نے اس پر ایک طرح کا جادو کر دیا۔ آرول رائٹ نے اس داستان کا ذکر اپنے بھائی ولبر سے کیا۔ دونوں بھائیوں نے مل کر ایک ایسا کام شروع کر دیا جو ہوائی جہاز کی ایجاد پر ختم ہوا اور جس نے ان کا نام زندہ و جاوید کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وہ ہائی اسکول تک بھی نہ پڑھے تھے، لیکن ان کے پاس ایک چیز ایسی تھی جو تعلیمی صنعت سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وہ زندگی میں کوئی اہم کام کرنے کے خواہش مند تھے اور ان کے ارادے بڑے بلند تھے۔ کئی سال قبل جب وہ محض لڑکے تھے تو دیہات میں جا کر مردہ گھوڑوں اور بھینسوں کی ہڈیاں چنتے اور انہیں کھاد کی فیکٹری میں فروخت کر دیا کرتے۔ پھر وہ لوہے کے ٹکڑے چنتے اور انہیں ایک کباڑیوں کو بیچ دیتے۔ بعد میں انہوں نے ایک چھاپا خانہ بنایا اور ایک روزنامہ اخبار شائع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا یہ کاروبار ناکام ثابت ہوا۔ پھر وہ سائیکلوں کی خرید و فروخت اور مرمت کی ایک چھوٹی سی دکان چلانے لگے۔ جسم اور روح کا رابطہ استوار کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرتے رہے ہوں، لیکن اس دوران فضا میں پرواز کرنے کی خواہش کبھی نہ بھولے۔ اتوار کے روز وہ اپنے چھوٹے سے شہر کے نزدیک ایک پہاڑی پر گھنٹوں لیٹے فضا میں محو پرواز عقابوں کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنی سائیکلوں کی دکان کے اندر ایک ہوائی سرنگ بنائی اور پروں پر ہوا کے دباؤ کا تجربہ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت ساری پتنگیں بنائیں۔ آخر کار انہوں نے ایک بڑی پتنگ بنائی اور اسے پہاڑی پر لے گئے۔ یہ پتنگ انہوں نے کئی سال کے تجربات کے بعد بنائی تھی اور اس میں اپنا بنایا ہوا ایک انجن لگایا تھا۔ 17 دسمبر 1903 عیسوی کو انہوں نے اس مشینی پتنگ میں بیٹھ کر اڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ وہ دن تھا جب انسانی تاریخ میں ایک زبردست انقلاب آیا تھا، لیکن اس دن ان کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کون اس پتنگ میں بیٹھے۔ آخر انہوں نے ٹاس کیا اور آرول جیت گیا۔ وہ دن بڑا سرد اور دھوپ سے خالی تھا۔ تیز ہوا برف کے گالے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اس قدر سردی کے باوجود آرول نے محض سویٹر پہن رکھا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی مشینی پتنگ پر زیادہ بوجھ پڑے۔ ٹھیک 10:35 پر آرول رائٹ مشینی پتنگ میں سوار ہو گیا۔ اس نے اندر بیٹھ کر مشین کو اسٹارٹ کیا اور پتنگ چیختی چلاتی ہوئی ہوا میں اڑنے لگی۔ مشین کی پشت میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ 10-12 تاریخی سیکنڈ تک مشینی پتنگ ہوا میں اونچی نیچی پرواز کرتی رہی اور پھر تقریباً 100 فٹ دور زمین پر اتر گئی۔ یہ ایک عظیم واقعہ تھا۔ یہ تمدن کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخر کار صدیوں پرانا خواب پورا ہو گیا تھا۔ پہلی بار انسان زمین کی بیڑیاں توڑ کر ستاروں کی سمت اڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود آرول رائٹ کا کہنا ہے کہ اس عظیم واقعہ نے اس کے اندر کوئی جذباتی ہیجان پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی امید کے مطابق ہوا تھا، اس لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔
آرول رائٹ وہ پہلا شخص ہے جس نے ہوا میں پرواز کی تھی، لیکن بعد میں مرتے دم تک اس کے پاس پرواز کرنے کا لائسنس نہیں تھا۔ وہ کئی سالوں تک ہوائی جہاز میں سوار تک نہ ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ 1908 میں جب کہ وہ ورجینیا میں ایک ہوائی جہاز چلا رہا تھا تو اس کے ہوائی جہاز کو حادثہ پیش آ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کا ساتھی تو ہلاک ہو گیا، لیکن آرول رائٹ کی ٹانگ پر شدید ضرب لگی۔ یہ چوٹ اس قدر شدید تھی کہ اس کے مرتے دم تک آرول رائٹ درد محسوس کرتا رہا۔ وہ ایک شرمیلا آدمی تھا، اسے شہرت سے کچھ دلی نفرت تھی، اس لیے اس نے اپنی داستان حیات اپنے قلم سے لکھنی پسند نہ کی۔ وہ اخباروں اور رسالوں کے لیے اپنی تصویر بھی نہیں دیتا تھا اور اخبار کے نمائندوں سے بات چیت کرتے وقت ہچکچایا کرتا تھا۔ وہ دونوں بھائی انکساری کے پتلے تھے۔ ایک روز ولبر نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کے ساتھ ہی ایک سرخ ربن زمین پر گر پڑا۔ جب اس کی بہن نے پوچھا کہ وہ کیا تھا تو اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، وہ بہن تمہیں بتانا بھول گیا، یہ ربن کل شام فرانسیسی حکومت نے اعزازی طور پر مجھے دیا تھا۔ آرول رائٹ اور ولبر رائٹ دونوں ہی مذہبی نقطہ نگاہ سے بڑے دقیانوسی واقع ہوئے تھے۔ وہ اتوار کے روز کبھی ہوائی جہاز میں سوار نہ ہوئے۔ ایک دفعہ اتوار کے روز اسپین کے بادشاہ نے ان سے کہا کہ وہ اسے اپنے ہوائی جہاز میں سیر کروائیں، لیکن دونوں بھائیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اتوار کے دن انہوں نے کبھی ہوائی جہاز میں پرواز نہیں کی۔ دونوں بھائیوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ایک بار ان کے باپ نے کہا تھا کہ اس کے بیٹے بیویوں اور ہوائی جہاز میں سے جس چیز کو چاہے چن سکتے ہیں۔ ان دونوں نے بیویوں کی بجائے ہوائی جہاز کو منتخب کیا۔ البرٹ آئنسٹائن۔ اسے اسکول میں سب سے کند ذہن لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے کسی قسم کی امید نہ رکھتے تھے۔ چند سال قبل کی بات ہے کہ میں جنوبی جرمنی کے ایک چھوٹے سے قصبے کی گلیوں میں پھر رہا تھا۔ میرے ایک دوست نے جو میرے ساتھ تھا اچانک رک کر ایک پرچون فروش کی دکان کے اوپر ایک کھڑکی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ نے وہ بالا خانہ دیکھا ہے؟ آئنسٹائن یہیں پیدا ہوا تھا۔ اس دن تھوڑی دیر کے بعد میری ملاقات آئنسٹائن کے چچا سے ہوئی۔ مجھے وہ کوئی غیر معمولی ذہانت کا مالک دکھائی نہ دیا، لیکن یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، کیونکہ جب خود البرٹ آئنسٹائن بچہ تھا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر ذہین نکلے گا۔ آج کل وہ دور حاضر کا عظیم ترین مفکر سمجھا جاتا ہے، لیکن آج سے 60 سال قبل وہ ایک سست اور شرمیلا بچہ تھا۔ اس نے بولنا بھی بڑی مشکل سے سیکھا تھا۔ وہ اتنا کند ذہن تھا کہ اس کے استاد اس سے تنگ آ چکے تھے اور اس کے والدین اس کو مخبوط الحواس سمجھتے تھے۔ لیکن چند سالوں کے بعد ایک سہانی صبح آئنسٹائن یہ معلوم کر کے حیران رہ گیا کہ وہ دنیا کے مقبول ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ یہ بات بالکل ناقابل یقین دکھائی دیتی تھی کہ ریاضی کے ایک عام سے پروفیسر کا نام 5 براعظموں کے ہزاروں اخبارات میں جعلی حروف سے چھپے۔ وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ شروع میں یہ سب کچھ خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا۔ دوسرے لوگ تو سمجھنے سے قاصر تھے ہی۔ تاریخ انسانی میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ آئنسٹائن اتنا ہی عجیب و غریب تھا جتنا اس کا نظریہ اضافیت۔ اسے ان تمام اشیاء سے نفرت تھی جن پر لوگ جان دیتے ہیں، مثلا شہرت، دولت، عیش و عشرت۔ ایک بار ایک بحری سفر کے دوران جہاز کے ایک کپتان نے اسے جہاز کے سب سے آراستہ کمرے میں ٹھہرانے کی پیشکش کی، لیکن آئنسٹائن نے یہ کہہ کر اس کی پیشکش مسترد کر دی کہ وہ کسی خاص عنایت کو قبول کرنے کی بجائے جہاز کے عرصے پر سفر کرنا زیادہ پسند کرے گا۔ جب آئنسٹائن نے اپنی 50ویں سالگرہ منائی تو جرمنی کے لوگوں نے اس پر عنایات کی بارش کر دی۔ اس کا ایک مجسمہ تیار کیا گیا، اسے رہائش کے لیے ایک مکان اور سیر کے لیے ایک کشتی پیش کی گئی۔ لیکن چند سالوں کے بعد ہٹلر کے عہد میں اس کی جائیداد ضبط کر لی گئی اور وہ اپنے گاؤں میں جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کئی ہفتے بیلجیم کے ایک قید خانے میں گزارے، جس کے دروازے پر رات کے وقت ایک سپاہی پہرا دیا کرتا تھا۔ جب وہ نیو یارک کے ایک کالج میں ریاضی کے پروفیسر کی حیثیت سے آیا تو وہ اخبارات کے رپورٹروں سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے جہاز سے اترتے ہی اس کے دوست اسے خفیہ طور پر ایک کار میں بٹھا کر لے گئے۔ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اس کے نظریہ اضافیت کو محض 12 آدمی سمجھتے ہیں، اگرچہ اس کی وضاحت کرنے کے لیے کوئی 10,000 کتب لکھی جا چکی ہیں۔ وہ خود اضافیت کی تشریح اس سادہ مثال سے کیا کرتا تھا، جب آپ کسی اچھی سی لڑکی کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے پاس محض 1 منٹ بیٹھے ہیں،
لیکن جب آپ ایک جلتے چولہے پر محض 1 منٹ بیٹھیں تو آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ وہاں 1 گھنٹہ تک بیٹھے رہے ہیں۔ آئنسٹائن نے 2 شادیاں کی ہیں، پہلی بیوی سے 2 لڑکے ہیں اور دونوں ہی بڑے ذہین تھے۔ مسز آئنسٹائن تسلیم کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے نظریہ اضافیت کو خود بھی نہیں سمجھتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کو ضرور سمجھتی ہیں، جو کہ ایک بیوی کے لیے اشد ضروری چیز ہے۔ وہ کبھی کبھار اپنے احباب کو چائے پر مدعو کیا کرتی اور پھر اپنے شوہر سے کہا کرتی تھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن وہ تیز لہجے میں کہتا، نہیں، بالکل نہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں یہاں کام نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی دخل اندازی میری قوت برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ اس کی بیوی خاموشی سے یہ سب کچھ سنتی رہتی۔ جب وہ اپنے دل کا غبار نکال دیتا تو تھوڑی سی سیاست سے کام لے کر اسے چائے کے کمرے میں لے آتی اور اس طرح اس کے ذہنی اور جسمانی آرام کے لیے کچھ وقت مہیا کرتی، جس کی آئنسٹائن کو اشد ضرورت ہوتی۔ اس کی بیوی فرائڈ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر اپنی سوچ میں تنظیم کو پسند کرتا ہے، لیکن اپنی طرز حیات میں باقاعدگی اسے ذرا پسند نہیں تھی۔ وہ جب کبھی جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کے طرز عمل کے 2 اصول تھے۔ پہلا، کسی قسم کا اصول نہ بنائیں۔ دوسرا، دوسروں کی رائے کی پرواہ نہ کریں۔ وہ بڑی سادہ زندگی بسر کیا کرتا۔ وہ بغیر استری کے کیے ہوئے پرانے لباس میں گھومتا پھرتا۔ شاید ہی کبھی اس نے ہیٹ پہنا اور غسل خانے میں خوب گاتا اور سیٹیاں بجایا کرتا۔ وہ نہانے والے ٹب میں بیٹھ کر شیو کرتا اور کبھی شیونگ صابن استعمال نہ کرتا۔ وہ جس صابن سے نہاتا تھا اسی سے شیو بھی کر لیتا تھا۔ یہ شخص جو کائنات کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا، کہتا تھا کہ 2 قسم کا صابن استعمال کرنے سے زندگی بڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ آئنسٹائن نے مجھے ایک مسرور انسان کی حیثیت سے بڑا متاثر کیا۔ اس کے نظریہ اضافیت کے مقابلے میں اس کا فلسفہ مسرت میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ وہ کہتا تھا کہ وہ خوش رہتا ہے کیونکہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا۔ اسے نہ تو تعریف کی پرواہ تھی اور نہ ہی صلے کی تمنا تھی۔ اس کی خوشی کے ذریعے بڑے سیدھے سادے تھے، مثلا کشتی چلانا، وائلن بجانا وغیرہ۔ آئنسٹائن کی وائلن اسے زندگی کی ہر دوسری چیز سے زیادہ خوشی دیتی تھی۔ وہ کہا کرتا، میں اکثر موسیقی میں سوچتا ہوں اور دن کے وقت خیالی پلاؤ بھی موسیقی میں پکاتا ہوں۔ ایک بار برلن میں ایک ٹرام میں سفر کرتے ہوئے اس نے بے خیالی میں کنڈکٹر سے کہہ دیا کہ اس نے پوری ریزگاری نہیں دی۔ جب کنڈکٹر نے ریزگاری دوبارہ گنی تو وہ صحیح نکلی۔ اس نے ریزگاری دور جدید کے سب سے بڑے حسابدان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کو گنتی نہیں آتی۔ تھامس ایڈیسن۔ ڈاکٹر اس کے سر کی غیر معمولی ساقت دیکھ کر پیشن گوئی کرتے کہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ ایک روز مجھے نیو یارک کے ہوٹل ونڈر بلٹ میں دوپہر کا کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں نے کھانا کھانے سے قبل اپنا ہیٹ دوسرے لوگوں کی مانند ہوٹل کی ایک ملازمہ لڑکی کے سپرد کر دیا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس نے میرا ہیٹ بھی کمرے میں پڑے ہوئے دوسرے سینکڑوں ہیٹوں میں رکھ دیا اور اس پر کسی قسم کا شناختی نشان نہ لگایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دوسرے ہوٹلوں میں تو ہیٹ رکھنے پر شناختی کارڈ بھی ان کے ساتھ لگائے جاتے ہیں، لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ غلطی سے ایک شخص کا ہیٹ دوسرے کو تو نہیں دے دیا کرتی؟ وہ مسکرائی اور کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہوٹل میں تقریباً 200 لوگ روزانہ کھانا کھانے آتے ہیں۔ وہ سبھی اپنا ہیٹ اور کوٹ مجھے دے جاتے ہیں۔ مجھے ان سب کی شکلیں یاد رہتی ہیں اور میں نے آج تک کبھی غلطی سے ایک شخص کا ہیٹ یا کوٹ دوسرے کو نہیں دیا۔ اس ہوٹل میں ملازمت کرتے ہوئے مجھے 15 سال ہو چکے ہیں۔ جب میں نے مینیجر سے اسی بات کا ذکر کیا تو اس نے بھی لڑکی کی بات سے اتفاق کیا۔ میرے خیال میں اگر اس لڑکی کی جگہ تھامسن ایڈیسن ہوتا تو وہ لاکھوں پاؤنڈ کی تنخواہ میں بھی یہ کام سر انجام نہ دے سکتا تھا۔ ایڈیسن کا حافظہ بہت کمزور تھا، خاص طور پر جوانی میں۔ اسکول کے زمانہ میں استاد اسے جو کچھ پڑھایا کرتا وہ ایک دم بھول جاتا۔ اس کا شمار سب سے نکمے لڑکوں میں ہوتا تھا۔ اس کے استاد اس سے بے حد تنگ آ چکے تھے۔ ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ وہ بہت ہی کند ذہن ہے اور وہ کچھ پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عمر کے کسی حصے میں وہ ذہنی طور پر بالکل ناکارہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سر کی شکل بڑی عجیب و غریب اور غیر معمولی نوعیت کی تھی۔ ایڈیسن اپنی ساری زندگی میں محض 3 ماہ اسکول گیا، پھر اس کی ماں اسے گھر پر ہی پڑھانے لگی۔ اس کی ماں کا یہ کام کسی مارکے سے کم نہیں تھا، کیونکہ ایڈیسن نے اس کی بدولت ہماری اس دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن ادھیڑ عمری میں تھامسن ایڈیسن
کا حافظہ بڑا اچھا ہو گیا تھا۔ اسے سائنس کے بہت سے فارمولے یاد رہتے تھے اور وہ اپنے موضوع کے علاوہ ہر بات کو بھول جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ کسی سائنسی مسئلے کو حل کرنے میں بے حد مشغول تھا۔ اس سوچ و بچار کی حالت میں وہ اپنے مکان کا ٹیکس ادا کرنے متعلقہ دفتر چلا گیا۔ وہاں لوگوں کی پہلے ہی سے قطار لگی ہوئی تھی اور وہ قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جب اس کی باری آئی تو کلرک نے اس کا نام پوچھا۔ ایڈیسن خاموش کھڑا اس کا منہ تکنے لگا۔ اسے اپنا نام ہی بھول گیا تھا۔ اس کا ایک ہمسایہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر وہ اس کی مدد کو آیا اور کلرک کو اس کا نام بتا دیا۔ ایک زمانے میں اس نے اپنا حافظہ اچھا کرنے کے لیے کئی عملی طریقے بھی اختیار کیے تھے۔ ایڈیسن اپنی لائبریری میں رات گئے تک کام کرتا رہتا تھا۔ ایک صبح وہ ناشتے کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے نیند آ گئی اور وہ ناشتے کے انتظار میں ہی سو گیا۔ اس کے ایک اسسٹنٹ کو مذاق سوجا۔ وہ ابھی ابھی ناشتے سے فارغ ہوا تھا اور ناشتے کی خالی پلیٹیں اس کے سامنے رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے وہ پلیٹیں ایڈیسن کے سامنے رکھ دی اور چند منٹوں کے بعد جب ایڈیسن اٹھا تو اس کی نظر اپنے سامنے پڑی ہوئی خالی پلیٹوں پر پڑی۔ وہ ایک لمحہ کو سوچتا رہا، پھر اس نتیجہ پر پہنچا کہ سونے سے قبل اس نے ناشتہ کر لیا ہوگا، اس لیے وہ خالی پلیٹوں کو ایک جانب سرکا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ آسکر مشہور امریکی ماہر نباتات کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ اسے 25,000 پودوں کے نام یاد تھے۔ اس طرح جولیس سیزر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اپنے ہزاروں سپاہیوں کے نام یاد تھے۔ چارلی چپلن نے 7 سال تک اپنا ایک پرائیویٹ سیکرٹری اور پریس ایجنٹ ملازم رکھا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ چارلی چپلن کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ 7 سال کے بعد جب وہ ملازمت چھوڑ کر گیا تو چارلی چپلن کو اس کا نام بھی نہیں آتا تھا۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر قاہرہ میں ہے۔ اس یونیورسٹی میں میٹرک کے طلباء کو قرآن پاک حفظ کرنا پڑتا ہے۔ اس یونیورسٹی میں 20 لاکھ طلباء پڑھتے ہیں۔ کوئی طالب علم اس وقت تک پاس نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ قرآن پاک زبانی نہ سنائے۔ لارڈ بائرن فخر کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے تمام شعر زبانی سنا سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس سر والٹر اسکاٹ کا حافظہ بہت کمزور تھا۔ ایک بار اس نے اپنی ایک نظم کی لوگوں کے سامنے اس خیال کے تحت کہ وہ بائرن کی لکھی ہوئی ہے بہت تعریف کی۔ عظیم مورخ مقالے کا حافظہ میرے خیال میں سب سے زیادہ شاندار تھا۔ وہ کسی کتاب کا کوئی صفحہ دیکھ لیتا تو وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا۔ وہ کسی کتاب کا کوئی باب فقط ایک مرتبہ پڑھتا، پھر اسے لفظ بہ لفظ دہرا دیتا۔ اس نے ملٹن کی لافانی تصنیف جنت گم گشتہ محض ایک ہی رات میں ختم کر لی۔ تھیوڈور روزویلٹ کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا۔ وہ لوگوں سے ملنے کی بڑی خواہش رکھتا تھا، اپنے ملاقاتیوں کے چہروں کا بڑے غور سے معائنہ کرتا اور ان کے سامنے ان کا نام اتنی بار دہراتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے۔ ایک بار وہ ایک جاپانی سے 15 سال کے بعد ملا۔ اس جاپانی کو یقین تھا کہ روزویلٹ اس کا نام بھول چکا ہوگا، لیکن جب روزویلٹ نے اس کی شکل دیکھتے ہی اس کے نام سے مخاطب کیا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ روزویلٹ نے خراب سے خراب حالات میں بھی مطالعہ میں محو ہونے کی عادت ڈالی تھی۔ اکثر یوں ہوتا کہ اس کے کمرے کے باہر لوگ مظاہرے کر کے بے حد شور و غل مچاتے تھے، لیکن اس کے آدمی جب اسے آ کر ہنگامے سے آگاہ کرتے تو وہ مطالعہ سے چونک کر کہتا، کیا بات ہے، باہر کوئی شور غل ہو رہا ہے؟ جان بٹلر ایک بے حد دولت مند انگریز تھا۔ اسے فوت ہوئے کافی سال گزر چکے ہیں۔ جب وہ محض 10 سال کا تھا تو وہ 2 منٹ میں زبانی حساب لگا کر بتا سکتا تھا کہ 4,440 پاؤنڈ پر 4,440 دنوں میں 5.5% سالانہ کے حساب سے کتنا سود بنے گا۔ مشیگن میں ریل روڈ جیک نام کا ایک شخص رہا کرتا تھا۔ اس کا حافظہ حیرت انگیز تھا۔ 20 سال تک وہ ایک کالج سے دوسرے کالج کے طلباء کو حیران کرتا رہا۔ وہ کالج کی کینٹین میں جاتا اور وہاں بیٹھے ہوئے لڑکوں سے مخاطب ہو کر کہتا، میرا نام ریل روڈ جیک ہے، مجھ سے تاریخ کا جو چاہے واقعہ پوچھ لو، میں درست جواب دوں گا۔ ظاہر ہے کہ لڑکے اس میں دلچسپی لینے لگے۔ وہ اس سے بڑے عجیب و غریب سوال پوچھا کرتے، مثلاً جب سقراط نے شادی کی تو اس کی بیوی کتنے سال کی تھی؟ اور وہ بڑے روانی سے جواب دیتا، سقراط نے 40 سال کی عمر میں ایک 19 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ یا وہ پوچھا کرتے کہ سنگین سب سے پہلے کون سی لڑائی میں استعمال کی گئی؟ وہ ایک دم جواب دیا کرتا، 27 جولائی 1699، اسکاٹ لینڈ کی جنگ کل کرنکی میں۔ ظاہر لڑکے اس سے بہت متاثر ہوا کرتے اور اس کی خوب خاطر تواضع کیا کرتے۔ ہنری فورڈ اس کی قابلیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے ایک کار تحفے کے طور پر دے دی۔
تاکہ وہ اس پر سفر کر کے تاریخ کے بارے میں مختلف شہروں میں لیکچر دے، لیکن اس نے کار استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے چھکڑے پر ہی سفر جاری رکھا۔ اس نے اپنے چھکڑے کے ایک جانب یہ الفاظ درج کیے ہوئے تھے: ریل روڈ جیک، دنیا کا سب سے بڑا تاریخ دان۔